اللہ مالک العزت کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، خیر خواہ ہے، رب العالمین ہے، ہر قسم کی درود و سلام سید کائنات، سید ولد آدم، شفیع المذنبین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ پاک نے اہل دنیا کے لیے ہدیہ رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں ہوں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور اللہ پاک کروڑوں رحمتیں فرمائے ائمہ کرام، محدثین اعظام، مبصرین اعظام، اولیاء اعظام پر، جنہوں نے اللہ پاک کے اس پیغام کو دنیا تک اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے عام کیا، اور وہ پیغام اچھے انسانوں میں روز بروز پھیلتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں وہ لوگوں پر دن بدن آشکارا ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ پاک کروڑہ رحمتیں فرمائے ان ائمہ اعظام پر۔ اللہ پاک نے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک قباحت کے متعلق اہل ایمان کو متنبع کرتے ہوئے سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب، یقیناً یہ شراب اور یہ جوا اور یہ پتھر نما بت اور قسمت پوڑی کے طور پر تیروں کو استعمال کر کے چیزیں بانٹنا، ریسن، یہ سب پلید چیزیں ہیں، من عمل شیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فَاجْتَنِبُوهُ، چنانچہ اس قباحت سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ انما یرید الشیطان، بلا شک و شبہ شیطان تو یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ کہ تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، اس شراب میں اور جوئے کی بنا پر، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ چاہتا ہے اس طرح تم کو اللہ پاک کی یاد سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اسی طرح نماز سے بھی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کا تھوڑا سا استعمال کرنے سے نشہ نہ ہو لیکن بہت زیادہ استعمال کرنے سے نشہ ہو، اس کا تھوڑا سا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے اوپر یہ عہد فرما لیا ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں شراب، نشہ آور چیز استعمال کرے گا، اسے لازمی طور پر اللہ پاک قیامت میں اہل جہنم کے جسموں سے نکلنے والی پیپ اسی قدر اس کو وہ پلائے گا۔
اللہ رب العزت نے اپنے نازل کردہ قانون، شریعت اور دین میں انسانوں کی ہر خیر خواہی کا لحاظ رکھا ہے، جیسے انسانی معاشرہ بہتر سے بہتر بنے، انسان اپنے لیے اور اپنے ابنائے جنس کے لیے خیر کا باعث بنے، اس ہر چیز کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں، اپنی کتابوں، اپنے پیغامات کے ذریعے اس کا حکم دیا ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ صفت، ہر وہ خلق، ہر وہ عادت جیسے انسان کی اپنی ذات کو نقصان ہوتا ہو، اس کے معاشرے کو نقصان ہوتا ہو، اس سے شریعتوں نے، اللہ پاک نے، اس کے پیغمبروں نے منع کر دیا ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے، دین الہی میں کوئی بھی ایسی چیز کا حکم نہیں جو انسانوں کے لیے خیر خواہی کا باعث نہ ہو، اور کسی چیز سے بھی منع نہیں کیا گیا ہے جس میں انسانیت کی نقصان نہ ہو۔ چنانچہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ دنیا کے تمام قوانین 5 چیزوں کی اصلاح کی ضمانت دیتے ہیں، اور جو کوئی جس قدر زیادہ اصلاح کی ضمانت دے دے، اس کا ذمہ اٹھا لے، اس ذمہ داری کو نبھا لے، وہ اسی قدر زیادہ بہتر قانون، شریعت، دین سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ ہیں انسان کا دین، انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی نسل اور انسان کی عقل۔ یہ ضروریات خمسہ ہیں، ان کا تعلق دنیا کے ہر ایک انسان سے ہے، خواہ وہ امیر ہے یا غریب، گاؤں میں رہتا ہے یا شہر میں، عربی بولتا ہے یا انگریزی، جو بھی زبان وہ بولتا ہے، ہر ایک انسان چاہتا ہے یہ 5 چیزیں میری ان کی حفاظت ہو، اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، اس کا نظریہ اس کو زبردستی کو تبدیل نہ کرائے، اس نے جو کمایا ہے مال اس کی حفاظت ہو، اس کی عقل، شعور، احساس، اس پر کوئی انسان فکر پر پہرا نہ بٹھائے۔ ایسے ہی جو اس کی اولاد ہے، اس میں کوئی انسان ایسی دخل اندازی نہ کرے کہ اس کو شک ہو یہ پتہ نہیں میرے بچے ہیں یا کسی اور کے بچے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، دنیا کا ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ یہ سب چیزوں کی ضمانت مجھے قانونی طور پر ملے۔ ان 5 چیزوں کی ضمانت اسلام نے کما حقہ دی ہے، اور ان میں سب چیزوں کے لیے اگر کوئی چیز رکاوٹ قرار دی جائے، چوری ہے، ڈکیٹی ہے، بدکاری ہے، اور ان سب چیزوں کو جمع کر دیا جائے، جس کو اگر نہ اپنایا جائے تو 5 چیزیں وہ انسان کی بات سے نکل جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں نشہ، شراب، افیون، چرس، پاؤڈر، آئس، اس کو جو بھی نام دے دیں۔ نشہ ایک ایسی چیز ہے جو ان 5 چیزوں کو، جن کی گارنٹی اسلام دیتا ہے، سب کو کراس کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے اس زمانے میں، جس وقت لوگ اس زمانے میں تھے جس کو شریعت نے جاہلیت کا زمانہ کہا ہے، اس میں بھی نشے کا نام رکھتے تھے لوگ ام الخبائث، سب گناہوں کی ماں، ام الخبائث۔ اور وہ لوگ اس گئے گزرے دور میں بھی، جب انبیاء کو یہ زمین ترس رہی تھی اور الہی تعلیمات وہ ناپید تھیں، اس وقت بھی شریف لوگ شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ بہت سارے لوگ تاریخ میں ایسے ملیں گے جو اس کو اپنے اوپر ایسے ہی حرام کرتے تھے جس طرح کسی انسان نے قسم کھائی ہو۔ اور صحابہ کرام جو مسلمان ہوئے بعد میں، صحابہ کرام، ان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نوشی نہیں کی، اس لیے کہ شریف انسان
وہ چیزیں جس سے انسان کی عقل زائل ہو جائے اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ آج ہمیں جو ہمارے ملک میں خصوصی طور پر جو چیلنج ہمیں درکار ہیں، پیش نظر ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا چیلنج نشے کا ہے۔ صحتیں تباہ ہیں، نوجوانوں کی جوانی ختم ہے، بچے اپنے والدین کے مطیع نہیں رہے، تعلیم پیچھے چلی گئی، بیماریاں سر چڑھ گئیں، چوری ڈکیٹی عام ہو گئی۔ یہ سب کے پیچھے کئی ایک اسباب ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑا سبب وہ ہے نشہ، شراب، آئس، پاؤڈر، افیون، چرس، متعدد صورتیں ہیں اس کی۔ یہ ان سب چیلنجوں کے پیچھے سب سے بڑا چیلنج ہے جس سے اس وقت دنیا کو عمومی طور پر اور ہمارے ملک کو اور غریب ملکوں کو خصوصی طور پر جس قدر یہ سونے سے مہنگی چیز ہے، یہ جس قدر یہ پرافٹ ایبل کاروبار ہے اور یہ زیادہ پروان چڑھتا ہے غریب ملکوں میں، امیر ملکوں میں اس قدر یہ پروان نہیں چڑھتا ہے۔ چنانچہ وہ غربت، وہ بیماری، وہ مزید سے مزید بڑھتی جا رہی ہے اور یہ مشکل ایسی بنتی جا رہی ہے، لا علاج صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ چنانچہ ہم جب دیکھتے ہیں تاریخ میں تو آسمان سے آنے والے جملہ احکام وہ آئے ہوں تورات کی صورت میں جو آج سے 3500 سال پہلے نازل ہوئی، یا وہ آئے ہیں زبور کی صورت میں جو تقریباً 3000 سال پہلے آ گئی، یا وہ آئے ہیں انجیل کی صورت میں جو تقریباً 2000 سال پہلے نازل ہوئی، یا وہ آئے ہوں قرآن پاک کی صورت میں جو آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نازل ہوا۔ ان سب قوانین میں اور انبیاء پر آنے والے باقی صحائف، ان میں وقت کے ساتھ ساتھ کو تبدیلیاں ہوں گی، لیکن شراب، نشہ، سود، بدکاری، خنزیر کا گوشت، یہ ایسی چیزیں ہیں تمام قوانین میں ہمیشہ سے ہی منع رہی ہے۔ مجبوری کے طور پر ان کو جائز کہا گیا ہے، اور وہ میں برض کروں گا کہ کون سی مجبوری کے وقت انسان خنزیر استعمال کر سکتا ہے، شراب استعمال کر سکتا ہے، مردار استعمال کر سکتا ہے، مجبوری کے طور پر۔ چنانچہ اس کے بہت سارے معاون ہیں اس نشے کے، اور بہت ساری اس کی قباحتیں ہیں، اور بہت ساری اس کے اسباب ہیں، اور اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسی مرض نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، لیکن اگر کوئی انسان چاہے، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، رستہ دکھائیں کسے کوئی راہ رو ہی نہیں۔ شاعر کے بقول اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور ملکوں نے قابو پایا ہے، اور سب سے بہتر قابو پایا ہے اس وقت اس تاریخ میں، بغیر سزا کے، بغیر ڈنڈے کے، بغیر چوکیدار کے، دلوں کو بدلنے والے نے، اور وہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، 4 صورتوں میں نازل ہوا۔ اللہ پاک نے اسے 4 صورتوں میں الگ الگ طور پر نازل کیا، آخر پابندی لگائی اور کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے باز آتے ہو، رکتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا انتہینا، اے ہمارے مالک ہم رک گئے، ہم باز آ گئے، ہونٹوں سے لگایا ہوا تو پیچھے کر دیا، گھروں میں تھا تو اس کو بہا دیا، سودا کیا ہوا تھا تو اس کو سودے کو ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس سے تم نے سرکہ بھی نہیں بنانا۔ ابتدائی صورت میں کسی انسان کے پاس ہے اس سے سرکہ بن سکتا ہے، لیکن شراب کو خرید کر یا کسی کے پاس پڑی ہے اس سے تم نے سرکہ بھی نہیں بنانا، اس کی مکمل صفائی کر دو۔ جس طرح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کوئی انسان قبرستان میں مت جائے، دفناؤ اور بس۔ سب کو معلوم ہوا اللہ پاک بیٹے بھی دے رہا ہے، بیٹیاں بھی دے رہا ہے، اولادیں بھی دے رہا ہے، شفا بھی دے رہا ہے، دشمن مغلوب بھی ہو رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، توانائیاں بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، فراغت بھی دے رہا ہے، اپنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ حالانکہ ہم جا کر قبروں والوں سے نہیں مانگ رہے۔ جب یہ چیزیں پکی ہوگی آپ نے فرمایا زوروہا، اکثر جایا کرو، جایا نہ کرو بلکہ اکثر جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ یہ انسان کو یاد دلاتی ہے یہ دنیا دائمی نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہنا۔ وہ جو وہاں ہیں وہ کبھی یہاں تھے اور ہم کبھی وہاں ہوں گے اور یہاں کوئی اور ہوگا۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ۔ چنانچہ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے فرمان کے مطابق جب کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سب نے کہا انتہینا انتہینا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ذرا اس کو، اس شراب کے اسباب کیا ہیں نشے کے۔ سب سے پہلا سبب اس کا ہے اللہ رب العزت کا رقابت، اس کی معیت، اس کا احساس، یہ ختم ہو جانا۔ بہت سارے اسکول ایسے ہیں جن میں مار پٹائی نہیں ہوتی، اور وہاں پر کیا انہوں نے کیا ہے بچوں کو، انہوں نے اپنے کلاس روم میں ایک بینر لگا رکھا ہے، بچوں اللہ دیکھ رہا ہے، بچوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے سنا جناب فرد ہاشمی کے بارے میں، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے پریپ سے لے کر بڑے بچے بڑی بات تربیت ہے، مار کٹائی نہیں ہے وہاں پر۔ وہاں کیا ہے، انہوں نے بچوں کے ذہن میں ایک چیز ڈالتی ہے، بچوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز نشے سے روکنے والی ہے احفظ اللہ یحفظک۔ اللہ پاک کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اللہ پاک کی حفاظت کر لو، اس کو اپنے دل میں بسا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے محفوظ کر دے گا۔ احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، صبح کے وقت اٹھا، جماعت میں نماز ادا کی، وہ اللہ کا ذمہ ہے اس انسان کو کہ اپنی حفاظت میں لے گا۔ لیکن جس بچے نے رات 3 بجے نشہ کیا ہے، 2 بجے وہ باہر دکان سے آیا ہے، آئی اسپیکر آیا ہے، کیا وہ فجر کی نماز جماعت میں پڑھے گا؟ نہیں۔ اللہ پاک کے عہد سے تو نکل گیا فجر کے وقت ہی، باقی اس کا دن خیر و برکت والا کیسا بنے گا؟ اپنے بچوں کو، آپ کو توفیق دی اللہ پاک نے، ان کو پکڑ کر مسجد میں لے آؤ۔ اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں اللہ پاک گارنٹی دیتا ہے سارا دن اس کا خیر والا گزرے گا۔ من صلی الفجر فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ۔ دوسری بات اس کی چیز، اس کا سبب بنتا ہے نشے کا عدم تربیت۔ ہم بچوں کو اس کی قباحت نہیں بتاتے، بیٹا یہ عقل ضائع کرتی ہے، تعلیم ضائع کرتی ہے، بہت کچھ گناہ کرتی ہے۔ ہم نہیں پیتے، ہمارے بڑے نہیں پیتے تھے، ہمارے پیغمبر نے منع کیا، اللہ پاک نے منع کیا، دنیا کی ہر اچھی تہذیب میں یہ منع ہے، یہ ان کو چیزیں بتاتے نہیں ہم۔ اور تیسری چیز ہے فراغت۔ فراغت یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان کو 8-10 گھنٹے زبردست محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے سے اللہ پاک اس کو فراغت دے دے۔ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں 2 نعمتیں ہیں اللہ پاک کی، اکثر لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ایک صحت اور ایک فراغت۔ آپ کبھی مزدور کو دیکھیں، روڈ پہ بیٹھا ہے، اس کو 4 گھنٹے مزدوری تلاش کرنے کے لیے چاہیے، 4 گھنٹے سے تلاش کر رہے ہیں، مزدوری نہیں مل رہی۔ اگر مل گیا ہے تو 12 گھنٹے میں اس کو پیسے 8 گھنٹے کے مل رہے ہیں، اس بیچارے نے 16 گھنٹے لگائے ہیں اور بڑی مشکل سے اس کا بل پورا ہو رہا ہے۔ ایسا ہے، ایسا ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ پاک نے فراغت دی ہے، صحت دی ہے، تو اس کو اچھے کاموں میں لگا لو۔ لیکن فراغت، بچوں کی فراغت جو ہے نا، یہ نشے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ فارغ ہیں،
ایسی ان اسباب میں سے ہے صحبت طالح، برے دوستوں کی صحبت۔ بچیاں ہیں، بچے ہیں، ہم اسکول کالج کے فنکشن پہ جا رہے ہیں، ہمارا یہ دن ہے ایک، اس میں ہم کھیل کے لیے جائیں گے، سہیلیوں کے پاس جا رہی ہے، بچے اپنے دوستوں کے پاس جا رہے ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں؟ نشہ کرتے ہیں، آئس کرتے ہیں، چرس پیتے ہیں، اچھا کام نہیں کرتے وہ۔ صحبت طالح، برے لوگوں کی صحبت۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آج نہیں تو کل، 2 مہینے 6 مہینے، وگرنہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آپ فرماتے ہیں اپنی دوستی دیکھ کر بناؤ۔ بچوں کو دیکھو ان کے دوست کون ہیں، اگر وہ بچے اچھے ہیں دوستی سے آپ کا بچہ اچھا رہے گا، اگر وہ بچے اچھے نہیں ہیں آپ کا بچہ کسی طور پر، دنیا کا قانون کہتا ہے، جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان عقل سے بتا رہی ہے اور تاریخ بتا رہی ہے، تاریخ بتاتی ہے صحبت طالح صالح ترا صالح کنت و صحبت طالح ترا طالح کنت۔ آپ نہیں بچ سکتے ایسے دوستوں میں بیٹھے ہیں، جیسی باتیں ہیں، جیسی صحبت ہے، جیسی مجلس ہے، انسان ایسا بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی مجبوری ہے، انسان کی طبع ہے۔ ایسے ہی ان کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، لوگ کچھ ادویہ استعمال کرتے ہیں جس میں نشہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر اس سے مزید آگے بڑھتے ہیں، کرتے کرتے وہ نشے کے عادی بن جاتے ہیں۔ الکوہل یا اس طرح کی دیگر چیزیں ابتدائی نشہ ہے۔ ابتدائی نشہ کیا جائز ہے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر، آپ نے نشے والی چیز سے بھی منع کیا ہے اور اس چیز سے بھی منع کیا ہے جو انسان کے اعضاء کو ڈھیلا کر دے۔ انسان کو نیند آنی شروع ہوگی، نشہ نہیں ہوا اس کو، نیند آنی شروع ہو گئی ہے، آپ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اگر ایک چیز آپ پاؤ استعمال کرتے ہیں اسے نشہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کا 1 گرام استعمال کرتے ہیں آپ نے فرمایا حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، زیادہ مقدار میں نشہ ہو تھوڑا استعمال کرنا حرام ہے۔ بڑے بڑے نشئی ان کو تھوڑی چیزوں سے نشہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں نا۔ اس کا مطلب نہیں کہ تھوڑے نشہ ان کے لیے حرام نہیں، کیونکہ اس کی بنا پر ان کو نشہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ عادی ہو چکے ہیں۔ لہذا آپ فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ ایسی ہی اس کے اسباب میں سے ہے موجودہ وقت معاشی حالات بڑے تنگ ہیں، غریب انسان کا چولہا نہیں گرم ہو رہا، وہ چاہتا ہے اس کے غم غلط ہو جائیں کچھ وقت کے لیے، وہ ٹینشن سے پریشانی سے نکل جائے۔ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ نشہ کا استعمال کرتا ہے تاکہ 2-4 گھنٹے کے لیے دنیا کے غم غلط ہو جائیں۔ اس لیے اس نے یہی سیکھا ہے کہ غم غلط کرنے کا سبب یہی ہے، حالانکہ غم غلط کرنے کا سبب ایک اللہ پاک نے بھی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ فرماتے ہیں بے سکونی ہے تو اللہ کا ذکر کر لو، اکیلے بیٹھ جاؤ، اکیلے میرا عمل کیا ہے، میرے مالک کی عنایات کیا ہیں، اس کے انعامات کتنے ہیں، میرا شکر کتنا ہے، اس نے کیا کیا مجھ کو نواز رکھا ہے، اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو نعمتوں سے محروم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اکیلے بیٹھو، یاد کرو، تمہاری آنکھوں سے آنسو گر گئے، اللہ پاک کی نعمتوں کے بدلے میں شکرانہ بہت کم ہے۔ یہ ایک آنسو قیامت کے روز عرش معلیٰ کے سبب کی گارنٹی کا باعث بن جائے گا۔ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، آپ فرماتے ہیں اکیلا بیٹھا تھا، اللہ پاک کو یاد کیا، تیرے بڑے بڑے احسانات ہیں، تیری بڑی بڑی کرم نوازیاں ہیں، تیرے بڑے بڑی نعمتیں ہیں، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تیرا شکریہ ادا کر رہا۔ چنانچہ اسی غم میں، اسی حزن میں، اسی کی بنا پر آنکھوں سے آنسو ایک نکل گیا۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے روز میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو عرش معلیٰ کا سایہ ملے گا، جب وہاں پر کسی کو اور سایہ نصیب ہی نہیں ہوگا۔ چنانچہ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی قباحتیں کیا ہیں۔
یہ تو تھے اس کے اسباب. پھر ہم دیکھتے ہیں اسی مشکل سے نکل کیسے سکتے ہیں. دنیا کی ہر مشکل نکل سکتے اسے نکل سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان تم کو کہے نا میں نے عادت چھوڑ دی ہے تو مت مانو، لیکن اگر تم کو یہ کہا جائے فلاں پہاڑ شرک کا دوسری جگہ پر چلا گیا ہے مان لو. لیکن کیا عادتیں چھوٹ جاتی ہیں؟ چھوٹ جاتی ہیں. مقصد یہ عادتیں چھوٹتی بڑی مشکل سے ہیں لیکن عادتیں چھوٹ جاتی ہیں. اس کی قباحتیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی قباحت تو یہ ہے، ام الخبائث ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت مشورہ کیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لوگ شراب پینے لگے ہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں جب انسان شراب پیتا ہے اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے. جب عقل زائل ہو جاتی ہے وہ نہ اپنا نہ پرایا، کسی پر تہمت لگائے، کسی پر کچھ کہے. اور شریعت نے اگر کہ انسان کسی پر تہمت لگاتا ہے اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی ہے، لہذا شرابی انسان کو 80 کوڑوں کی سزا معین کر دینی چاہیے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ قبول کر لیا. نشے کی بنا پر انسان کئی قباحتوں میں پڑ جاتا ہے. چوری، ڈکیتی، بدکاری، اپنے پرائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اس آدمی کے سامنے. ام الخبائث. اور دوسری یہ بھی ہے کہ شریف انسان ہمیشہ ہی اس سے بچتے رہے. موجودہ زمانے کی چوریاں، یہ ڈکیتیاں، یہ راہزنی، یہ بدکاریاں، ان سب کے پیچھے نشہ ہے. بڑے بڑے کے اسباب جو ہے نا وہ ان کا نشہ ہے. مجبوری نہیں ہے چور کی، نہیں، اس کے پیچھے یہ بھی کوئی اور بھی اسباب ہو گئے لیکن سب سے بڑا سبب اس کا نشہ ہے. اور ایسے ہی اس کا نقصانوں میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے جس کے ساتھ اللہ پاک نے انسان کو دیگر حیوانات سے ممتاز کیا ہے، وہ ہے عقل. افلا یتدبرون القرآن. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک پر غور نہیں کرتے ہیں. ایسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہیں گے قیامت کے لو کننا نسمع ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم سننے والے کانوں سے سنتے اور عقل کے ساتھ شعور رکھتے تو ہم جہنم میں نہ آتے. اس عقل کو شریعت نے محفوظ کرنے کا ارادہ رکھا ہے اور اس کے بڑے نقصانات میں اس بڑا ہے عقل زائل ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کہاں پڑا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزہ چرستوں پر کئی گورنمنٹ کے بنائے ہوئے پلوں کے نیچے کئی اپنا نالوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے وہ کیا ہیں. عقل ختم ہو گئی. عقل ختم ہوئی ہے تو انسان حیوان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو صحت مند، بڑے اچھے بظاہر، کانہم خشب مسندہ، جس طرح ایک لکڑی کا گون لگا ہوا ہے نا بظاہر، لیکن جاننے والا دیکھتا ہے کہ یہ لکڑی جلانے کے قابل بھی نہیں رہی، لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہوتی. بازار میں بیٹھ جائیں گے، روڈ کے درمیان میں بیٹھ جائیں گے، گندگی میں ہاتھ ڈالیں گے، عقل نہیں کام کر رہی ہے نا. گرمی میں ان کو احساس نہیں گرمی ہے، سردی کا احساس نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ صرف عقل. اور نشے کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ انسان سے عقل جو ہے نا وہ کھس جاتی ہے. ایسے ہی اس کا جو بہت بڑا نقصان ہمیں ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. کسی بھی قوم کی ترقی کا معیار، پیمانہ، تھرمامیٹر تاریخی طور پر جو دیکھا جاتا ہے وہ ہے نوجوان. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہو، سیدنا علی رضی اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور شاگرد ہوں، دنیا کی کوئی بھی تحریک کبھی بھی نوجوانوں کے گرم خون کے علاوہ کبھی بھی وہ پروان نہیں چڑھی. ان کی سچی سوچ بہت زیادہ، ان کی جڑیں نہیں لگی ہوتی ہیں معاشرے میں، ابھی بہت ساری چیزوں سے وہ ابھی ناآشنا ہوتے ہیں. چنانچہ ان کا ولولہ، ان کا جوش دنیا کی ہر تحریک کے پیچھے نوجوانوں کا جذبہ ہے. اور جس قوم کے کالجوں میں، ہائی اسکولوں میں بچے 70% آئس استعمال کرتے ہوں، آپ کیا خیال کریں گے ایسی قوم کے بارے میں؟ ہماری گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، آج سے 6 مہینے پہلے کی رپورٹ ہے. ہمارے کالجوں میں بچیاں اور بچے 70% نشہ استعمال کرتے ہیں. وہ کون مہیا کرتا ہے؟ کون سپلائی کرتا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے زیادہ پرافٹیبل کاروبار ہے.
بہت کم خرچ اور بہت زیادہ پرافٹ، اتنا پرافٹ کہ لوگ نشے کے کیپسول اپنے معدے میں اتار کر بیرون ملک جاتے ہیں، کروڑوں روپے کا نشہ معدے میں اتر جاتا ہے، اپنا چمڑا ادھیڑ کر وہاں پر آپریشن کر کے داخل کرتے ہیں، کئی دواؤں میں استعمال کرتے ہیں، اس قدر پرافٹیبل۔ لیکن یہ انسانیت کے قاتل ہیں، یہ امت کے قاتل ہیں۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے ابتدائی جنرلوں میں سے علی اکبر تھا ایک قائد۔ ایک مرتبہ فوج کی کسی میٹنگ میں گئے، اس نے کہا حضرت فوج کا یہ قانون ہے برطانوی دور سے کہ فوج کے فنکشنوں میں ضیافت کے طور پر شراب ضرور پیش کی جاتی ہے، تو میرا خیال ہے اس کے بارے میں آپ کوئی فرمان جاری کریں۔ قائد نے فرمایا میرا بکس لائیں، خاص بکس تھا ان کے پاس، لائے، اپنی جیب سے چابی نکالی، عمدہ چرمی جلد میں سے ایک کتاب نکالی، کہا یہ قرآن پاک ہے، اور وہاں پر نشان لگایا ہوا تھا سورہ المائدہ آیت نمبر 90-91۔ کہتے یہ تو قرآن پاک نے 14 سال پہلے حرام کرا دیا ہے۔ فرمانے لگی آپ آرڈر جاری کر دیں۔ لو یہ قائد نے 1948 کو یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ فوج کی ضیافتوں میں شراب پیش نہیں کی جائے گی۔ قباحت ہے نا۔ اور اگر کوئی ملک اس کو ملکی طور پر استعمال کر رہا ہو، معاف فرمانا، ہماری عوام بہت سارے ملکوں میں ہمارے لوگ جرم میں، نشہ میں، قیدوں میں پڑے ہیں، اور کئی ملکوں نے، اس میں مسلمان غیر مسلم کی تمیز نہیں ہے۔ غیر مسلم ملک فلپائن، انہوں نے قانون بنایا جس انسان کے پاس نشہ ہے، بیچتا ہے یا کھاتا ہے، اس کو ہم چیک کریں گے، اس کے خون سے معلوم ہو گیا اس نے نشہ استعمال کیا، اس کی سزا کوئی مقدمہ نہیں ہے، قتل کر دو۔ اس لیے کہ وہ معاشرے کا کینسر ہے، وہ معاشرے کا نسور ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو ایک انسان کو نہیں لگتا ہے، یہ پھر پوری نسل کو لگ جاتا ہے، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ سعودیہ میں سزائے موت ہے اگر کسی انسان سے نشہ مل گیا، اور یہ سزا میں نے عرض کیا اسلام کی بنا پر نہیں ہے۔ فلپائن مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، اکثر عیسائی ہیں وہاں پر۔ انہوں نے اس کی قباحت کے پیش نظر قانون پاس کر لیا کہ جس کے پاس ہے، جس نے استعمال کیا، اس کی سزا موت ہے۔ ہمارے ملک میں اس کا کاروبار کون کرتا ہے؟ یہ سپلائی کون کرتا ہے؟ سرحدوں سے اندر کیسے آتی ہے؟ کون ہے اس کو جو آگے محلوں میں پہنچاتا ہے، اسکولوں میں پہنچاتا ہے، کالجوں میں پہنچ جاتا ہے؟ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، پارسی ہیں، ملد ہیں، یا کلمہ گو ہیں؟ ہمارے مسلمان ہیں۔ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں ہم، اپنے پاؤں پہ۔ اور ریاستی طور پر اگر کسی ریاست کا یہ شعار بن جائے نشہ، پھر اس کی تباہی کا پیغام ہے جی۔ عبدالحلیم شرر، شاید آپ نے نام سنا ہو، جو انسان اسکول میں پڑھتے ہیں FA ان کا ایک ناول ہے ایک فردوس بری، کبھی آپ پڑھ کر دیکھیں۔ ہماری تاریخ میں ریاستی طور پر نشے کو استعمال کیا گیا ایک مرتبہ، اور یہ استعمال کرنے والا تھا شیخ الجبال حسن بن صباح۔ یہ 1024 عیسوی کی بات ہے۔ عراق اور شام کی سرحدوں میں اس نے ایک بہت بڑا محل بنا رکھا تھا جس کا نام رکھا تھا قلعہ موت۔ حشیش، چرس استعمال کرتا تھا، نوجوانوں کو پلاتا تھا، اور وہاں پر برہنہ عورتیں تھیں وہاں پر اس باغ میں، چنانچہ اس نشے کی بنا پر ان کو بیچتا تھا۔ مسلمانوں کے بہت سارے علماء، سیاستدان، ادیب اور بڑے قد آور مسلمان ان کو یہ خود کش حملے کے ساتھ قتل کرا دیتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی، وہ ہیرو جس نے ترے تنہا پورے یورپ کے سامنے کھڑے ہو کر بیت المقدس کی آزادی کا مقدمہ لڑا تھا اور جنگ لڑی تھی، اس انسان پر کتنی مرتبہ اس آدمی نے حملہ کیا ہے۔ جس وقت نشہ کسی قوم کے ہیرو، MPA، MNA، وزراء وہ پینے لگیں تو یہ نوید ہے اس ملک کی تباہی کی۔ وہ ریاست جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں، اس میں شراب کو منع کر دیا گیا تھا،
اس کی سزا دی جاتی تھی۔ اس کی قباحت کے پیش نظر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ اس کو منع کر دیا تھا۔ ہاں اس کا علاج ممکن ہے، دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا اللہ پاک نے علاج نہ اتارا ہو۔ شرک کا علاج ہے، سود کا علاج ہے، بے نمازی کا علاج ہے، بیماریوں کا علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن پاک نے اس کو ایک صورت میں جائز کہا ہے، ویسے شراب کو جائز کہا، فرمایا جس وقت تم مجبور ہو جاؤ، تمہاری جان جا رہی ہو، اس وقت حرام چیزیں ذکر کی قرآن پاک نے۔ خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، بتوں پر چڑھاوا حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے، شراب حرام ہے۔ پھر فرمایا جس وقت مجبور ہو جاؤ، جان جاتی ہو، اپنی جان بچانے کے لیے استعمال کر لو۔ آپ کے یہاں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مردار پھینکے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، بہت ساری جگہیں ایسی ہوں گی۔ وہ گھرانہ جو نشہ استعمال کرتا ہے یا یہ کاروبار کرتا ہے، یا تو وہ اس قدر مجبور ہے کہ وہ نشہ استعمال کرے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ایسے گھرانوں پر معاشرے کو، محلے کو، خاندانوں کو نشان لگا کر وہ مردار بجائے اس کے کہ وہ روڑیوں پر پھینک کے ان کے گھر میں دے دو، کیونکہ یہ مجبوری ایک جیسی ہے، مردار کھانے کی، خنزیر کھانے کی، اور غیر اللہ کے نام پہ جو چڑھاوے چڑھتے ہیں بتوں کے ناموں پر وہ، اور شراب مجبوری کے طور پر ایک چیز ہے۔ جس طرح قرآن پاک نے کہا ہے نا کہ وہ انسان جو غیبت کرتے ہیں، آپ میں ایک برائی ہے، مجھ میں ایک برائی ہے، آپ بجائے اس کے کہ مجھ کو یہ بتائیں، جس طرح آپ نے فرمایا المومن و میراث المومن، مومن مومن کا شیشہ ہے، مجھ کو بتائیں، میں اس کو قباحت کو چھوڑ لوں۔ میری قباحت آپ دوسرے آدمی کو بتاتے ہیں صرف بےزتی کے لیے، شریعت نے اسے غیبت کہا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جو انسان غیبت کرتا ہے وہ اتنا بے ضمیرہ ہوتا ہے، جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، وہ اتنا بے ضمیرہ ہو جاتا ہے وہ انسان۔ ایسے ہی شراب اس صورت میں جائز ہے جس صورت میں انسان کے لیے مردار اور خنزیر کھانا جائز ہے، تو بجائے اس کے کہ ان مرداروں کو باہر روڑیوں پر پھینکا جائے، بدبو آئے، اس گھر والوں کو چاہیے استعمال کر لیں، اس کو استعمال کریں، اس کے کئی مہینے اس گوشت سے گزر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ اتنے بے ضمیرے ہو چکے ہیں، اس سے ان کا گھر خراب ہوگا نا، لیکن نشے سے آس پاس محلے کے محلے تباہ ہو جاتے ہیں، شرفاء کے بیٹے اور بیٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اس سے یہ سودا کم ہے کہ وہ مردار کھا لے۔ بہرحال اس کے کئی ایک علاج ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے، جناب امام مالک فرمایا کرتے تھے لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کا آخر اسی طرح صحیح ہو سکتا ہے جس طرح ابتدا میں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں یہ زندگی کا حصہ تھا۔ شریعت نے کہا اچھی نہیں ہے، نماز کا کتنا پیا کرو، اس کے نفع بہت کم ہیں، نقصان بہت زیادہ ہیں، اور پھر چوتھی جگہ پر کہہ دیا مومنوں کیا رکتے نہیں ہو؟ صحابہ نے ہاتھ اٹھا دیے، انتہائی نہ انتہائی نہ، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی اولادیں ہیں، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، کسی صورت میں شریعت نے اس کو حلال قرار نہیں دیا ہے۔ اگر آپ کے بچے، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار اس بری تجارت میں ملوث ہیں تو خدا را اپنے اوپر، اپنے ملک پر، اپنی امت پر احسان کیجیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو کائنات میں سب سے بہتر امت ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھے کاموں کا کہتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو۔ چنانچہ آنکھیں بند کر لینا اس قباحت سے یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا ہے یہ کاروبار ہندو نہیں کرتے ہیں، سکھ نہیں کرتے ہیں، عیسائی نہیں کرتے ہیں، ہمارے مسلمان کر رہے ہیں، ہمارے عزیز و کارم میں ہوں گے، ہمارے محلے میں ہوں گے۔ اس قوم کو، اس امت کو، اس ملک کو جو کئی ایک مشاکل میں پہلے ہی دنسا ہوا ہے، تو اس میں چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ اس گندگی میں مزید تعاون کریں، ہمیں چاہیے اس سے رک جائیں، اور اس سے رکنا ممکن ہے۔ بڑے بڑے لوگ دیکھیں ہم نے، شراب پیتے تھے، اللہ کے ولی بن گئے۔ جب انسان اللہ پاک سے، آپ فرماتے ہیں جو انسان عفت اللہ پاک سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عفت اور پاک دامنی دے دیتے ہیں۔ جو اللہ پاک سے غنائے قلب مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔
جو مالک سے توحید مانگتا ہے اللہ پاک اس کو توحید دیتے ہیں. وعدہ ہے اس کا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ بھی ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں لنہدینہم, قسم ہے یہ, اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے قسم ہے کہ ہم ان کو وہ عنایت کر دیتے ہیں. عہد کیجئے اپنے خاندان میں, اپنے محلے میں, اپنی بستی میں کسی انسان کو نشہ فروخت نہیں کرنے دیں گے, استعمال نہیں کرنے دیں گے, ان کی منت سماجت کر لیں. اور پھر اللہ پاک کے پیغمبر نے فرمایا ہاتھ استعمال کر سکتے ہو برائی روکنے کے لیے, ہاتھ استعمال کرو. نہیں طاقت ہے زبان استعمال کرو, نہیں طاقت ہے کم از کم اپنے دل میں کراہت تو استعمال کرو. ایسے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھیں جو نشے کا کاروبار کریں, نہ زبان استعمال ہو نہ ہاتھ استعمال ہو. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد تو پھر ایمان ذرہ برابر بھی دل میں نہیں رہ سکتا ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو اپنے ایمان کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے ملک اپنی ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, باقی برائیوں کے ساتھ اس برائی کے بارے میں خصوصی طور پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.